یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آ گیا اور یہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے، اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوتا ہے۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستوں کا قیام عمل میں آیا، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا۔ عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا، مگر اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا، اور یہ تھی پہلی عرب اسرائیل جنگ۔ اس جنگ کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضہ میں چلا گیا، اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ کر دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور کہتے ہیں۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصہ بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی۔ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی، اور اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ علاقہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطین مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک غرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا رقبہ 5970 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحیرہ روم واقع ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی بار جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور
مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچیں۔ دوسری جانب غرب اردن میں بین الاقوامی طور پر مانی جانے والی فلسطینی حکومت ہے جس میں فتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ تاہم غرب اردن کہلانے والے چھوٹے سے علاقے میں 86% فلسطینی آباد ہیں جبکہ 14% لوگ اسرائیلی آباد ہیں، جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے عموماً فاصلے پر موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئیں، مگر گزشتہ 20 برسوں میں ان کی آبادی میں دگنا اضافہ کیا گیا۔ اسرائیل ان بستیوں کو بجلی اور پانی مہیا کرتا ہے، تاہم ان کی حفاظت بھی اسرائیلی فوج کرتی ہے۔ حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے لے کر اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے، اور ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں حماس یا اس کے عسکریت پسند ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکی ہیں۔ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے جس سے یہ گروہ پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ برقرار رہتا ہے۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ تاہم اس کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں اور فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی مستقبل کی ریاست کی سرحدیں 1967 کی جنگ سے قبل کی حالت پر طے ہونی چاہیے۔ مگر اسرائیل اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئیں، اور اب غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستے ہیں۔ ایک اور معاملہ فلسطینی تارکین وطن کا بھی ہے۔ پی ایل او کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق دیا جائے، مگر اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا؟ امن قائم کرنے کے لیے دونوں جانب سے چند اقدامات ضروری ہیں۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی آزاد ریاست کا حق تسلیم کرنا ہوگا، غزہ کی پٹی کا محاصرہ ختم کرنا ہوگا، اور مشرقی یروشلم اور غرب اردن میں رکاوٹیں ختم کرنی ہوں گی، جبکہ دوسری جانب فلسطینی گروپوں کو پرتشدد کارروائیاں ترک کرنی ہوں گی، اور ساتھ ہی سرحدوں، یہودی بستیوں اور تارکین وطن کی واپسی کے مطالبے پر سمجھوتہ کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع دنیا کے سب سے زیادہ طویل تنازعات میں سے ایک ہے۔ 1882 اور 1948 کے درمیان ہزاروں یہودی دنیا بھر سے اس علاقے میں منتقل ہوئے۔
1917 میں برطانیہ کے فلسطین میں نو آبادیاتی طاقت بننے سے کچھ دیر پہلے اس نے اعلامیہ جاری کیا جس میں فلسطین کو یہودیوں کی قومی گھر کے طور پر حمایت کا اعلان کیا، مگر فلسطینیوں نے اس شرائط کو قبول نہیں کیا جس کے تحت یہ علاقہ بین الاقوامی انتظامیہ کے تحت دیکھا جاتا اور برطانوی راج کا حصہ ہوتا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ امن جس پر 1979 میں دستخط ہوئے، اسرائیل اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی، لیکن فلسطینیوں کے حق خود ارادی اور خود مختاری کا سوال برقرار رہا۔ برسوں کے پرتشدد تنازعات کے بعد دونوں فریق 1993 میں ایک معاہدے پر پہنچے جس کے تحت فلسطینی ریاست اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور اسرائیل فلسطینی آزادی کی تنظیم PLO کو فلسطینی عوام کا جائز نمائندہ کے طور پر تسلیم کرے گا۔ اوسلو معاہدہ کہلانے والے اس معاہدے نے ایک فلسطینی اتھارٹی بھی بنائی جس کے پاس مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں خود مختاری کے کچھ محدود اختیارات تھے۔ یہ ایک عبوری معاہدہ تھا جو 5 سال کے اندر ایک جامع امن معاہدہ ہونے سے پہلے تھا۔ 2006 میں حماس نے فلسطینی اتھارٹی کے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد زیادہ تر عالمی برادری نے حماس کے زیر کنٹرول علاقوں میں فلسطینیوں کی امداد میں کٹوتی کر دی کیونکہ وہ حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے تھے۔ اسرائیل نے ہزاروں فلسطینی کارکنوں کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا جس سے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ منقطع ہو گیا۔ اسرائیلی فضائی حملوں نے غزہ کا واحد برقی پاور پلانٹ بھی تباہ کر دیا جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بلیک آؤٹ ہو گیا۔ سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل اور مصر نے غزہ کراسنگ کے ذریعے لوگوں اور سامان کی نقل و حرکت پر بھی سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ 2021 میں رمضان کے مقدس مہینے کے دوران کشیدگی ایک بار پھر بھڑک اٹھی۔ یروشلم میں مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں سینکڑوں فلسطینی زخمی ہوئے۔ 11 دن تک یہ لڑائی جاری رہی جس میں غزہ میں کم از کم 250 اور اسرائیل میں 13 افراد مارے گئے۔